الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ المنطق میں ہماری تعریفات کی بحث ختم ہو چکی تھی اور اس کے بعد ہم آ جا رہے ہیں استدلال میں، اور سب سے پہلے استدلال میں ہمارے پاس جو مطلب ہے وہ ہے الاستدلال غیر المباشر، یہی ہے نا، استدلال غیر مباشر۔ تعریفہ، استدلال غیر مباشر کس کو کہتے ہیں؟ مباشر اور غیر مباشر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کیوں بیٹا؟ جی کیا؟ غیر مباشر جو ڈائریکٹ نہ، مباشر جو ڈائریکٹ ہو۔ ہاں، جو ڈائریکٹ ہو۔ جیسے عربی چینلوں پہ اگر آپ دیکھیں گے نا، جو چینل وغیرہ آتے ہیں تو اس پہ مباشر آتا ہے۔ مباشر کا مطلب وہاں ہوتا ہے لائیو، جیسے کیسے کہتے ہیں ابھی آپ کو ہم لائیو دکھا رہے ہیں، تو وہاں کیا کہیں گے عربی میں؟ مباشر، یعنی ڈائریکٹ ہم دکھا رہے ہیں، ریکارڈڈ نہیں ہے۔ تو دیکھیے آپ یہاں کیا ہوگا؟ استدلال غیر مباشر یعنی جو قضیہ ہمارے سامنے موجود ہے اس قضیے پر استدلال نہ کریں، بلکہ اس کے بدلے ہم کسی دوسرے قضیے پر استدلال کریں جب دونوں قضیوں میں کیا پایا جا رہا ہو؟ ملازمت پائی جا رہی۔ تعریفہ دیکھیے، الاستدلال غیر المباشر، استدلال غیر مباشر کسے کہیں گے؟ استدلال غیر مباشر کہہ رہے ہوا اقامت الدلیل۔ اقامت الدلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی دلیل کا قائم کرنا، علی لازمت المطلوب، مطلوب کے ملازم قضیے پر۔ جو قضیہ ہمارے سامنے، جیسے الروح موجودۃ الروح غیر موجودۃ، تو روح موجودۃ روح غیر موجودۃ یہ دونوں کیا ہے؟ لازم و ملزوم ہیں۔ کہہ رہے ہیں ہوا اقامت الدلیل، دلیل کا قائم کرنا، علی لازمت المطلوب، مطلوب کے ملازم پر، لإثباتہ، تاکہ اس کو ہم کیا کریں؟ ثابت کریں۔ آئیے دیکھیے، مجال استعمالہ، استدلال غیر مباشر کا استعمال کہاں کرتے ہیں؟ کریں یستعمل الاستدلال غیر المباشر، یستعمل معروف ہم پڑھ رہے ہیں کہ مجھول پڑھ رہے ہیں؟ معروف کہاں ہے؟ یستعمل مجھول ہے بیٹا، ملو یستعملو ہوگا نا، ہاں، یستعمل کیا ہو جائے گا؟ مجھول۔ یستعمل الاستدلال غیر المباشر، استدلال غیر مباشر کا استعمال کیا جاتا ہے فی القضایا التی، ان قضیوں میں، قضایا قضیے کی جمع ہے، یصعب جہاں مشکل ہوتا ہے، او یمتنع یا جہاں منع ہوتا ہے، یا تو مشکل ہو یا منع ہو، یعنی ناممکن ہو۔ الاستدلال المباشر علیہا، جہاں استدلال مباشر نہ کیا جا سکتا ہو، یا جہاں استدلال مباشر کا انجام دینا کیا ہو؟ مشکل ہو، وہاں ہم کس طرف جاتے ہیں؟ استدلال غیر مباشر کی طرف۔ کیسے استدلال کیا جاتا ہے؟ ہیا ان یعمد المستدل، کہ آپ ارادہ کریں، یعنی جو استدلال کر رہا ہے وہ ارادہ کرے، الی قضیۃ اخری، دوسرے قضیے کا، یعنی ایک قضیہ آپ کے پاس ہے تو اسی قضیے پہ آپ استدلال نہ کریں، بلکہ اس کے بدلے کیا لائیں گے؟ دوسرا قضیہ لائیں گے، لازمۃ للقضیۃ المطلوب، جو مطلوب قضیے کے کیا ہو؟ لازم و ملزوم ہو۔ البرہان علیہا، جس پر ہمیں کیا کرنی ہے؟ دلیل قائم کرنی ہے۔
فَيَسْتَدِلُّ بِالْإِسْتِدْلَالِ الْمُبَاشِرِ عَلَى الْأُولَى، تو کہنا پھر استدلال کرے گا استدلال مباشر سے پہلے والے پر. یہاں پہلے والے سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ قضیہ جو ہم نے کیا کیا ہے، مطلوب کے ملازم لیا ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک تو قضیہ ہمارے پاس تھا، اس پہ ہم کر نہیں سکتے، تو اب جو اس کے لازم قضیہ لائے ہیں اس پر تو مباشر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس پر مباشر کریں گے اور اس کے ذریعے سے غیر مباشر ہو جائے گا پہلے والے قضیے پر. فَيَكُونُ قَدْ اسْتَدَلَّ عَلَيْهَا، تو اس طرح سے وہ استدلال کر دے گا عن طریق غیر مباشرین، غیر مباشر طریقے سے. مثالہ دیکھیں کیا مثال، المطلوب اثبات القضیۃ التالیہ، جیسے اس آنے والے قضیے کو ہمیں ثابت کرنا ہے کہ الروح موجودۃ، روح موجود ہے. اب یہ قضیہ ثابت کرنا ہو تو مجھے بتائیے روح دکھتی ہے؟ نظر نہیں آتی، کوئی حساس شے نہیں ہے. اب اس کو ثابت کرنا ہے، جو چیز دکھ نہیں رہی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آسان کام ہے کہ ناممکن سا ہے؟ ناممکن سا ہے، مشکل بھی ہے ناممکن بھی ہے. کہ لما كانت هذه القضیۃ، جبکہ یہ جو قضیہ ہے لا يقتدر على اثباتها، انسان قدرت نہیں رکھتا کہ اس کو ثابت کرے ان احدى طرائق الاستدلال المباشر، مباشر طریقے کے استدلال، مباشر استدلال کرنے کے طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے. یعنی جن طریقوں سے استدلال مباشر کیا جاتا ہے ان میں سے کیا ہوگا؟ کسی ایک میں بھی ممکن نہیں ہے. جب کسی ایک سے بھی استدلال ممکن نہ ہو تب ہم کدھر جاتے ہیں؟ استدلال غیر مباشر پر. کہ لا بد وان نلتجئ، لا بد یعنی ضروری ہے، وان نلتجئ کہ ہم لجوء کریں یعنی رخ کریں، الی لازمتها، اس کے لازم قضیے پر. اور لازم قضیہ کیا ہے؟ کہہ رہا وہی الروح غیر موجودۃ، روح موجود نہیں ہے. فنبرہن علی صدقها او کذبها، تو ہم دلیل قائم کریں گے اس کے صادق اور اس کے کاذب ہونے پر. لننتہی منہ الی اثبات المطلوب، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے مطلوب کو ثابت کر سکیں. وَحَيْثُ قَدْ قَامَ الْبُرْهَانُ فَلْسَفِيًّا، اور جبکہ فلسفے میں دلیل قائم ہو چکی ہے عَلَى كِذْبِ الْقَضِيَةِ الثَّانِيَةِ، کہ دوسرا والا قضیہ کیا ہے؟ کاذب ہے. صحیح ہے. کون سا دوسرا قضیہ؟ پہلا قضیہ تھا روح موجودۃ، دوسرا قضیہ ہم نے کیا بنایا؟ الروح غیر موجودۃ. وحیث قد قام البرہان، جیسا کہ دلیل قائم ہو چکی ہے فلسفیاً، ٹھیک ہے، فلسفے میں علی کذب القضیۃ الثانیہ، کہ دوسرا والا قضیہ کہ روح غیر موجودۃ کیا ہے؟ کاذب ہے. اذن تو لا بد من صدق القضیۃ الاولی، تو ضروری ہے کہ پہلا والا قضیہ کیا ہو جائے؟ صادق ہو جائے. کیوں صادق ہو جائے؟ کیونکہ دونوں میں کیا ہے؟ ملازمہ پایا جاتا ہے. لأن القضیۃ الثانیہ، اس لیے کہ دوسرا والا قضیہ نقیض القضیۃ الاولی، پہلے والے کی کیا ہے؟ نقیض ہے. وَكَذِبَ أَحَدُ النَّقِيضَيْنِ، وَكِذْبُ أَحَدِ النَّقِيضَيْنِ، اور جو نقیضین ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا کاذب ہونا یستلزم صدق الآخر، دوسرے والے کے صادق ہونے کا کیا ہو جاتا ہے؟ لازم آ جاتا ہے. لأن النقیضین، اس لیے کہ جو نقیضین ہوتے ہیں لا يصدقان معا، نہ دونوں صادق آتے ہیں ایک ساتھ، ولا یکذبان معا، اور نہ ہی دونوں کاذب ہوتے ہیں. یعنی الروح موجودۃ الروح غیر موجودۃ، نہ دونوں کاذب ہو سکتے ہیں نہ دونوں صادق ہو سکتے ہیں. ضروری ہے کہ ایک کاذب ہو اور ایک
सादिक हो, वहाकज़ा, और इसी तरह से कमा सयाती। अब देखिए, जो हमने कहा कज़िये के दरमियान तलाजुम पाया जाता है। तलाजुम 4 तरीके का होता है। कौन कौन से तलाजुम है? यहां पे देखिए, इन्ना अनवाउ तलाजुम बैनल क़ज़ियतैन, कह रहे 2 क़ज़ियों के दरमियान तलाजुम की किस्में, अल्लती यक़ूमुल इस्तिदलाल गैरुल मुबाशिर अला असासिम मिनहा, कि जिसके ऊपर इस्तिदलाल गैर मुबाशिर अंजाम पाता है। हिया मायली, वो मुंदरजा झेल है। कौन कौन से? पहला है लुज़ूम सिद्क़िल क़ज़ियति सानिया, कि दूसरा वाला क़ज़िया सादिक हो लिकिज़्बिल क़ज़ियतिल ऊला, पहले वाले क़ज़िये के काज़िब होने की सबब, कि दूसरा क़ज़िया अगर पहला काज़िब है तो दूसरा क्या हो जाएगा? सादिक। दूसरा क्या है? इसी को उलट दे, लुज़ूम किज़्बिल क़ज़ियति सानिया लिसिद्क़िल क़ज़ियतिल ऊला। ऊपर था कि पहला अगर दूसरा सादिक है तो पहला क्या हो जाएगा? काज़िब। दूसरा काज़िब है तो पहला क्या हो जाएगा? सादिक। और तीसरा चौथा मालूम क्या है? तीसरा पहला सादिक तो दूसरा सादिक, चौथा पहला काज़िब तो दूसरा भी काज़िब। तीसरा देखिए, कह रहे लुज़ूम सिद्क़िल क़ज़ियति सानिया, कि दूसरा वाला क़ज़िया सादिक हो लिसिद्क़िल क़ज़ियतिल ऊला, पहले वाले क़ज़िये के सादिक होने के सबब। फिर देखिए, लुज़ूम किज़्बिल क़ज़ियति सानिया, दूसरे वाले क़ज़िये का क्या हो? दूसरा वाला क़ज़िया काज़िब हो लिकिज़्बिल क़ज़ियतिल ऊला, पहले वाले क़ज़िये के काज़िब होने के सबब। तो पहला वाला क्या है? कि दूसरा काज़िब अगर पहला सादिक, फिर क्या है? दूसरा सादिक अगर पहला काज़िब, फिर तीसरा दूसरा सादिक अगर पहला सादिक, चौथा दूसरा काज़िब अगर पहला काज़िब। अब यहां देखें, तरायकुल इस्तिदलाल गैर मुबाशिर, कितने तरीके आते हैं गैर मुबाशिर से इस्तिदलाल के? कह रहे हैं सलासु तरायकिन, अत-तनाक़ुज़ है, ठीक है, अक्स मुस्तवी है और अक्स नक़ीज़ है। हम लोग इसको पढ़ेंगे और उसके बाद आ जाएंगे इस्तिदलाल मुबाशिर पर। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।